اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے. کیا یہی بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ یعنی کتاب کے آنے کا مقصد کیا تھا اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھا؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، با مقصد بنایا. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے ہیں. دیکھیے یہ طرز عمل لا یرجون لقاءنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اللہ کی ملاقات کی کوئی توقع ہی نہیں، خیال ہی نہیں، ذہن سے نہیں گزرتا، ایمان ہی نہیں اس پر، اور ساری توجہ اور فوکس کا وردوا بالحیات الدنیا، صرف دنیا دنیا، واطمئنوا بها، اور اس پر پورے سیٹسفائیڈ ہے کہ ہم کامیاب لوگ ہیں. اور قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، کائنات کی ہوں یا کتاب کی. اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے. یہ پورا ایک طرز زندگی ہے جس کے اوپر سزا بتائی جا رہی ہے. تو ہمیں غفلت کی زندگی نہیں جینا، کیونکہ غفلت کی زندگی تو وہ بسر کرتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر آگ ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں ان کو ملے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. یعنی ایمان جب انسان لاتا ہے تو عمل صالح کرتا ہے، جب عمل صالح کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان کے اندر نیکی کا شوق بڑھتا ہے، اور اس طرح انسان کی زندگی سیدھے راستے پر چلتی چلی جاتی ہے. تو ایمان کی وجہ سے ہدایت ملے گی. یعنی پہلے ایمان لائے، لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے تقاضے کے طور پر مثلا نماز پڑھی، عبادت کی. جب نماز پڑھی، عبادت کی تو ایمان اور بڑھا. جب ایمان بڑھا تو نماز سے اٹھ کے زندگی کے باقی جتنے بھی پہلو ہیں ان میں بھی اچھے اچھے کام کرنے میں دوڑ لگا دی، اور جب پھر اللہ نے بلایا پھر واپس آ گئے. تو ایمان عمل کو اور عمل ایمان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور انسان کو سیدھی راہ ملتی چلی جاتی ہے. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے رب. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. کیا دنیا میں بھی ہماری ہر بات کا خاتمہ اس پہ ہوتا ہے؟
الحمدللہ. جب کوئی ہماری تعریف کرے، جو کبھی ہم سے کوئی خوش ہو، تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کہ تعریف تو اللہ کے لیے، یعنی الحمدللہ کہہ کر ایک تو ہم جو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اچھا کام کیا، اور دوسرے یہ کہ اصل تعریف اللہ کے لیے ہے. تو جو لوگ دنیا میں یہ طرز عمل اختیار کریں گے، وہ آخرت میں بھی جب جنت تک میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ راستہ ہمیں دکھایا تو ہم یہاں پہنچے، ہمارے اندر کوئی کمال نہ تھا. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگر دنیا میں مشکلات نہیں آتی تو اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے. یعنی انسان جب آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، توبہ استغفار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے. یہ ہے مشکل کا فائدہ، ورنہ ہم کہاں یاد رکھتے ہیں. مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے وقت میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو. یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے صحیح طور پر، وہ قرآن کے مطابق بدلنے کی بجائے قرآن کو چینج کرنا چاہتے ہیں. آپ کہیے میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہیے اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی پڑھ کر نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر ان کے شرک کا ذکر ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ لوگ اللہ کی سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، یعنی جس بات کا کوئی وجود ہی نہیں کہ وہ سفارشی ہو. پاک ہے وہ اور بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہیے غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. یعنی تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اللہ کے خلاف کوئی تدبیر اور سازش نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بڑھ کر مدبر ہے، تدبیر کرنے والا، اور تمہاری ساری چالوں کا توڑ کرنا جانتا ہے. اور وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. یعنی مصیبت میں پھر وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر انہیں کوئی اور یاد نہیں آتا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، جان لو کہ بے شک اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. تو یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کا انکاری بھی ہوتا ہے، دہریہ اور منکر بھی ہوتا ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تو پورے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی، اللہ ان کی بھی سنتا ہے. تو کیا وہ اپنے بندوں کی نہیں سنے گا، مومنوں کی نہیں سنے گا؟ شرط کیا ہے کہ جب مانگو توجہ سے مانگو، ضرور ملے گا. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہاری خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، لیکن سننے کے بعد پھر تم اپنی پرانی روش پر جب لوٹ جاتے ہو تو بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں تمہارے جو بھی اعمال ہوتے ہیں ان سب کا بھی اس کو علم ہے. یہ سب کچھ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ تم تکلیف میں اللہ کو پکار کے خوشحالی میں بھول جاتے ہو؟ کیونکہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو. تو یاد رکھو دنیا کی حقیقت تو یہ ہے جو ان آیات میں بیان کر دی گئی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے. دنیا کے حقیر فائدوں کو چھوڑ کر اس ہمیشہ کی جنت کی طرف لپکو. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی. اور یہ مزید فضل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. اور یہ دیدار کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چاندی کے 2 باغ ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے جن کے برتن اور ساری چیزیں سونے کی ہوں گی. اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا. کس طرح کروائے گا اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے. احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. ان کے چہروں پر روسیائی اور ذلت نہ چھائے گی، اللہ ان کو اعزاز و اکرام بخشے گا. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر چھا رہی ہوگی مگر اللہ سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. یعنی دنیا میں جن فرشتوں کو دیوی دیوتا قرار دے کر لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ فرشتے بالکل انکار کر دیں گے. جن انسانوں کو بزرگ پیر فقیر مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں وہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم تو بالکل بے خبر تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہے؟ کیا یہ فرشتے دے رہے ہیں یا کوئی انسان دے رہے ہیں یا کوئی بزرگ؟ اگر بزرگ دیتے ہیں تو ان کی اپنی نگاہیں کیوں کمزور ہو جاتی ہیں؟ وہ کیوں اینک لگا لیتے ہیں؟ یا وہ کیوں بیمار پڑ جاتے ہیں؟ وہ مر کیوں جاتے ہیں؟ وہ قبر میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ ساری طاقت اور اختیار، ہر نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اس لیے جب بھی کوئی حاجت ہو تو صرف اللہ سے مانگے، اور جب بھی کسی مصیبت سے بچنا ہو تو کسی اور کو نہیں پکاریں، صرف اللہ کو پکاریں.
کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی ہے کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو، جس کا کچھ پیدا کیا ہوا اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے، یعنی ختم کر کے دوبارہ پھر بنا سکے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی جس کو خود ہدایت چاہیے وہ دوسروں کا رہنما کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بندے تو خود رہنمائی کے محتاج ہیں، تو ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اس لیے عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، کوئی انسان اس کو نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلاؤ۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں لیکن حقیقت میں سنتے کوئی نہیں، سنتے تو سمجھ نہ جاتے اور سمجھ کے ایمان نہ لے آتے، مگر کیا تم بہروں کو سناؤ گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو راستہ بتائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے، بس اتنی سی دیر کہ بس لوگوں کو پہچانا ہی تھا اور بات ختم۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف آنا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے پورے انصاف کے ساتھ، اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی جب پیغمبر آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے، لوگ کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے، جو نہیں مانتے ان کو مہلت دی جاتی ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے اور بالآخر پکڑ لیا جاتا ہے، اور یہ پکڑ پھر ظلم نہیں ہوتی جیسے قوم نوح، عاد اور سمود کی ہوئی، اور قوم لوط اور قوم فرعون کی۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی، کب قیامت آئے گی اور کب عذاب آئے گا؟ کہیے میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ یعنی اختیارات کا مالک تو سراسر اللہ ہی ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائے نہیں؟ عذاب بھی ایسی چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے، اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، یعنی اس وقت کہیں گے یا اللہ ہمیں بچا، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔
پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ کیا؟ کون سی چیز؟ قرآن۔ قرآن بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا خاص طور پر اگر مریض کے پاس بار بار پڑھی جائے یا رقیہ پڑھا جائے تو باذن اللہ شفا ہوتی ہے۔ فرمایا یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت بھی ہے، یعنی شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، یعنی اکٹھے مل بیٹھ کر پڑھنے کا یہ ثواب ہے۔ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ پر بھی انشاءاللہ تسکین نازل ہو رہی ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امید ہے کہ ہم سب کا ذکر بھی اپنے فرشتوں میں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عنایت ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اس پر خوش ہو جاؤ۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بوجھ سمجھ کے قرآن کو کبھی نہ پڑھیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے خوشخبری دی گئی ہے، فبذلک فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ۔ اس سے پہلے اسی پارے میں ایک اور چیز پر بھی خوش ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ کس چیز پر؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، کہ جو شخص اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ میں تیرے دین کی خدمت کے لیے حاضر ہوں جان مال سے، یہ کمٹمنٹ کسی انسان سے نہیں ہوتی، یہ اللہ سے ہوتی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کرتا وہ کمٹمنٹ نبھاتا بھی ہے، چاہے اس پر کیسی بھی مشکل ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کے رویے اس کو پیچھے نہیں کر دیتے، تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ اور دوسرے، اس قرآن کی نعمت کو پانے پر خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ پر ہوا ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو نازل ہو رہی ہے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ یعنی اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے تم، یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں۔ اور ابھی جو قرآن کی نعمت ہے اس پر ہماری شکر گزاری کیا ہے؟ کس شوق سے آتے ہیں، کس شوق سے بیٹھتے ہیں، کس شوق سے پڑھتے ہیں، اور کس شوق سے جا کے دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو باتیں اچھی لگتی ہیں وہ ہو نہیں سکتا کہ صرف ہمارے دل میں رہ جائیں۔ ہمارے ہاتھوں کو بھی کھجلاہٹ ہونے لگتی ہے اور زبان کو بھی کچھ ہونے لگتا ہے جب تک ہم دوسروں تک اسے پہنچا نہ دیں۔ تو یہ ہے اس کی شکر گزاری، نعمت کی شکر گزاری، کہ ہم پھر اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے بھی ہوں۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں،
کہیں پر بھی ہوتے ہیں، اٹھے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، کوئی بھی حال، اچھی حالت ہو تکلیف کی حالت ہو، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو کوئی بھی پارٹ، اور لوگوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے. پیغمبر نہیں دیکھ سکتے، ٹیچر نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس حال میں بیٹھا ہوا ہے. اس پر کتنی سکینت طاری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے سننے میں بھی مشکل ہو گئی. تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جب انسان کو یہ پتا ہو نا اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم کتنے کانشیس ہو جائیں گے، کتنے کانشیس. مثلا اگر نماز پڑھتے وقت کوئی کیمرہ لے کے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ہماری نماز کیسی ہوگی؟ بہت ہی عمدہ. لیکن وہ اللہ کی خاطر عمدہ نہیں ہوگی، وہ بندوں کے لیے عمدہ ہوگی. ہم اتنے کانشیس ہوں گے کہ ہم جو سر کھجلاتے رہتے ہیں اور دوپٹہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں اور ہل جل کرتے رہتے ہیں وہ سب چھوڑ دیں اور زیادہ یکسوئی ہو جائے، کیونکہ ہمیں پتا کہ یہ تو ہمیں دیکھا جا رہا ہے، واچ کیا جا رہا ہے، اور کیا پتا یہ سب کے سامنے آ جائے، کوئی اور نہ دیکھ لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ تم کسی بھی حالت میں ہوتے وہ دیکھتا ہے. قرآن پڑھتے وقت اگر کوئی کیمرہ لے کے سامنے کھڑا ہو جائے، ویڈیو بننا شروع ہو جائے، کس قدر کانشیس ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سمجھے کہ اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں، تو میں کس شوق سے پڑھ رہی ہوں، اور کس خوشی سے، اور کس جذبے سے، کس محبت سے، کس چاہت سے، اور کیا بوجھ سمجھ کر. تو آپ میں سے ہر ایک کا مقام الگ الگ اللہ کے نزدیک. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. ایک صاف رجسٹر میں درج نہ ہو. صاف رجسٹر یعنی اس میں کسی اور کا کچھ بھی نہیں کیا دھرا ہوگا، تمہارا اپنا ہی ہوگا، اور کلین بالکل ٹو دا پوائنٹ ہر چیز لکھی بھی ہوگی، جیسے جیسی کی، جس نیت کے ساتھ کی. سنو جو اللہ کے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے نہ کسی خوف اور نہ کسی رنج کا موقع ہے. نہ انہیں خوف ہوگا نہ رنج ہو، کیونکہ انہوں نے ہر وقت کیمرے کی آنکھ کے آگے ہی کام کیے، تو اب انہیں کوئی فکر ہی نہیں. ان کے سارے کام بالکل صاف ستھرے سیدھے سیدھے، کوئی ڈنڈی نہیں ماری انہوں نے، نہ اکیلے اور نہ سامنے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. مرتبے اور منازل وہ دینے والا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. دیکھیے جب آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کا ڈر اصل میں نکلتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا فوکس بدل گیا نا. آپ ہر چیز اللہ کے ڈر سے کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو، تو پوری انرجی اس پہ لگ جائے گی، ہر چیز سیدھی ہونے لگ جائے گی، اور آخرت کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا. اور اس کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں بلند مراتب اور منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے. اتنے بلند مرتبے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب کی بنا پر محبت کرتے تھے. خوش ہو جائیے. جو آپس میں اللہ کی کتاب کی وجہ سے محبت کرتے تھے، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ تھا، نہ مالی لین دین، کوئی خاندانی رشتہ داری، کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں تھی، صرف اللہ کی کتاب تھی، کامن فیکٹر. اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے. وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا. جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلو کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، پاک ہے وہ، اسے بیٹے کی ضرورت نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس آخر اس قول کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مان کے نہیں دیا، ان کا انجام کیا ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. یعنی جو لوگ حق کا انکار کر دیتے ہیں پھر اللہ ان کا دل بھی سخت کر دیتا ہے، ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے حق کو سمجھنا. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو، یعنی حق کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ ہے جادو، اللہ ان قریب اسے باطل کر دے گا. ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات اور جادو کا قرآن کے مقابلے میں کوئی زور نہیں چلتا اگر آپ پورے ایمان اور سچائی کے ساتھ اس کو تھامنے والے ہوں. یہ ہر چیز کو باطل کر دی. دیکھیے یہ کتنی زبردست آیت ہے. جو تم لائے ہو یہ جادو ہے. ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ، حق کو حق کر دے گا اپنے کلمات کے ذریعے. تو اللہ کے کلمات حق ہیں اور حق پریویل کرتا ہے، جادو نہیں پریویل کرتا. اس لیے کبھی کوئی شخص اول تو جادو کے شبے میں مبتلا نہ ہو، اور اگر کوئی سمجھے کہ واقعی اس میں جادو ہو چکے تو کبھی نہ ڈرے گھبرائے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. الحمدللہ یہ کتاب محفوظ ہے اس کے توڑ کے لیے. اصل میں کمزوری ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے. اور جب ہمیں کوئی بتاتا ہے نا کہ تم قرآن کو پڑھو
تو گھبرا اٹھتے ہیں، اللہ اب یہ ساری زندگی کی مصروفیات چھوڑ کے قرآن کیسے پڑھیں؟ ہر بیماری کے جانے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جادو بھی ایک بیماری ہوتی جس میں شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اللہ کا کلام ہی علاج ہے. جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کرے بھی تو وہ ممنوع ہے. اس کا توڑ کلام اللہ سے ہی کرے. عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی نماز میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے، میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ پر تھتکارا، تھو تھو کیا. یعنی مطلب تھوکنا شروع کر دیا، یعنی ایسی پھونک جس میں تھوڑی تھوڑی قطرے بھی ہوں. اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. یعنی وہ آپ اس کے چہرے پہ نہیں، دراصل شیطان پہ تھوک رہے تھے. اے اللہ کے دشمن نکل جا. آپ نے 3 بار ایسا کیا، پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ. حضرت عثمان کہتے ہیں میری عمر گواہ ہے، اس کے بعد کبھی شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا. تو یہ کہنے والے کے ایمان کا نتیجہ تھا نا کہ اللہ کے دشمن نکل جا، اخسا عدو اللہ. تو اگر کبھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اپنے اوپر یا بچوں پر یا کسی بھی چیز پر کوئی ایسا اثر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں. خود خوب قرآن کی تلاوت کیا کریں، صبح شام کے اذکار پڑھا کریں، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں اور اسی طرح بول کے کہیں نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے، یعنی واقعی وہ بڑا طاقتور تھا دنیاوی اعتبار سے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. یعنی باقاعدہ مساجد مراکز بنانے سے اگر منع کر دیا گیا ہے، پابندیاں لگ گئی ہیں، تو گھروں کو ہی مسجد اور مرکز بنا لو، وہاں اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دو. تو ایسے علاقوں میں جہاں لوگوں کے پاس دور دور مساجد نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر کا کوئی کونا مسجد بنا لیں جس میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں. اسے الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں لوگوں نے اپنے بیسمنٹس میں مصلے بنائے ہوئے ہیں. مصلہ کا مطلب ہے ایسی مسجد کی طرح کی جگہ جہاں لوگ مل کے نماز با جماعت ادا کریں. یا بعض اوقات اپارٹمنٹس میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ بلڈنگز کا کوئی حصہ رینٹ پہ لے لیتے ہیں اور اس کو مصلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو باقاعدہ وہاں مسجد کی طرح اذانیں نہیں ہوتی سب کے لیے، لیکن نماز کے وقت سب لوگ نماز کے لیے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹرینڈ ہے. اور اسی طرح کسی گاؤں دیہات وغیرہ میں اگر نہیں ہے مسجد تو وہاں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. تو یہاں اتنا زبردست حل پیش کیا گیا کہ جب باہر سے پابندیاں لگ جائے تو بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑو، اور جہاں موقع ملے اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اکٹھے ہونے میں برکت ہے. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اب یہاں فرعون اور اس کے سرداروں کے بھی بھٹکنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ ہے دنیا کی زینت اور دنیا کی محبت. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا اللہ کو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور میں بھی مسلمان ہوں. یعنی مرتے وقت تو فرعون نے بھی اسلام کا اظہار کر دیا. آنا کیا اب ایمان لاتے ہو؟ حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں.
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول سچ ثابت ہوا، اور فرعون کی لاش آج بھی پریزروڈ ہے، جو ڈوبنے کے بعد ملی تھی، اور اس کی صداقت کے طور پر جب اس کی ممی اس جسم سے پٹیاں اتاری گئی تو ان پٹیوں میں نمک کی تہ تھی، تو جس سے پتہ چلا کہ یہ وہ فرعون ہے جو ڈوب کے مرا تھا. اور پھر جب فرعون اور اس کے اہلکاروں سے نجات ہوئی تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ٹھکانہ دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یعنی دین میں جو تفرقہ بازی کی وہ علم آنے کے بعد کی. یعنی انسانوں کا حال یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے انسان پہ جہالت کا، وہ غلط کام کرتا ہے، شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دیتا ہے، اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اس کو دین کا علم دیتا ہے. اب فرض کیا بنتا ہے؟ شکر گزار ہو، اطاعت کرے. لیکن اب کیا حال ہوتا ہے؟ شیطان پھر پیچھے ہوتا ہے، علم کا غرور و تکبر پیدا کر دیتا ہے، اور اس غرور کی وجہ سے باہم علم والوں کو لڑاتا ہے، اور پھر ہر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتا ہے، اور یوں پھر شیطان جو ہے وہ انسان کے اعمال برباد کروانے کی کوشش کرتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا. ایک وقت تھا وہ فرعون کی غلامی میں تھے، پھر اللہ نے ان کو نجات دی، پھر ان کو ہر طرح کے وسائل دیے، کتاب دی، تورات دی، پیغمبر بھیجے، ان کو ان کا ملک واپس لوٹایا، سب نعمتیں دی، ان کے اندر بادشاہ بھیجے، اور پھر ان کے اندر علم کی سرکشی آ گئی، علم کا غرور آ گیا، اور آپس میں بٹ گئے اور تفرقہ بازی شروع کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی سلطنتیں بھی بانٹ لی تھی، اور کہنے کو سب اس وقت کے مسلمان تھے. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی بھی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا دیکھ نہ لیں، جیسے فرعون نے کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کے طالب نہیں ہوتے، تو اس لیے نشانی انہیں دکھتی نہیں. مثلا جس کو بھوک نہ لگی ہو اسے میز پہ کھانا نظر آئے گا؟ کیوں؟ کھانا تو رکھا ہوتا ہے، تو کوئی اسے بتاتا ہے آج کھانے میں یہ تھا، اچھا یہ تھا، میں نے نہیں دھیان کیا کیونکہ میں تو کھا کر آیا تھا، مجھے تو بھوک نہیں تھی. تو جس کو بھوک نہیں ہوتی اسے کھانا نہیں نظر آتا، جسے ہدایت کی طلب نہیں ہوتی وہ ہدایت نہیں پاتا، وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا؟ اس کی کوئی مثال نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں سے رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا. یعنی جب یہ قوم ایمان لائی تو ان کی مہلت عمر میں بھی اضافہ کر دیا گیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کے پیغمبر ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور یہ بات نہیں سنتے تھے، تو پیغمبر اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے ناراض ہو کے چلے گئے. مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح وہ اپنی بستی چھوڑ گئے اور ساحل سمندر پہ پہنچ گئے. وہاں انہوں نے ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں بیٹھ کر ناراض ہو کر دور جانے کا ارادہ کیا. راستے میں کشتی ڈوبنے لگی تو لوگوں نے کرا ڈالا کہ کسی ایک کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں تاکہ باقی مسافر بچ جائے کیونکہ اوور لوڈ ہے. تو کرا حضرت یونس کے نام نکلا. ان کو دریا میں یا سمندر میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے آ کے نگل لیا. اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں مچھلی نے ساحل پر آ کر اگل دیا. اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہوئی غذا کھائی اور دوا لی اور پھر وہ صحت یاب ہو گئے. اس دوران پیچھے سے قوم کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارا پیغمبر ناراض ہو گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی سیدھے ہاتھوں نہیں مانتا، جب اس کو ناراضگی دکھائی جائے تو وہ قبول کر لیتا. اکثر انسانوں کی نفسیات ہوتی. تو اس پر سب لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے توبہ شروع کر دی. تو ان کی توبہ قبول ہوگی کیونکہ ان کا پیغمبر ان کو چھوڑ گیا تھا. تو اس کے بعد پھر ایک مدت تک انہیں جینے کا موقع دیا گیا، ان کے پیغمبر بھی واپس آ گئے اور وہ ہنسی خوشی رہے. لیکن ادروائز جب موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مومن بنا دیتا. پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟
اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کو مومن بنانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو روک رہے ہیں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے لوگوں کو سنوانا مقصود ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو قرآن کی بہت سی آیات بہت اچھی طرح آسانی سے سمجھ میں آ جاتی کہ بہت دفعہ خطاب آپ کو ہوتا ہے بظاہر، لیکن سنوانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. یہ ساری نعمتیں اللہ کے اختیار میں ہیں اور ایمان بھی ایک نعمت ہے. تو جس کے بارے میں اللہ اذن دے اسی کو ایمان ملتا ہے، اور وہ کس کو دیتا ہے؟ جو طالب ہوتا ہے. اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. قُلْ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. ان سے کہیے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو. ٹھیک ہے، اسے آنکھیں کھول کر دیکھو. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے غور و فکر کیا کریں. اور جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیسے مفید ہو سکتی ہیں، یعنی ان کو پھر فائدہ نہیں پہنچتا. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہیے اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. کتنا خوبصورت رب کا تعارف کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. آخر تو دن آنا ہی آنا ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تم یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دو اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. شرک کی تردید کی جا رہی ہے. دعا بھی کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، سجدہ بھی کسی اور کے آگے نہیں کر سکتے، قربانی بھی کسی کے نام پہ نہیں کی جا سکتی. یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. کتنی کھلی آیت ہے. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، کوئی بھی نہیں. لہذا کسی بندے سے توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. جب یہ پتا ہو کہ صرف اللہ ٹالنے والا ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ بار بار اسی کی طرف پلٹتے جائیں گے، رجوع کرتے جائیں گے، اور یوں ہمارا تعلق اس سے اور مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے کہ ہماری رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ہم اس کے بن جائیں. اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا ہی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیے جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی